الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ سورۃ النساء، یہ نام اس کا مضمون کے حوالے سے بھی ہے اور علامت کے حوالے سے بھی ہے۔ مضمون کے حوالے سے نام ہونے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس میں بالخصوص نساء، خواتین کے متعلقہ مسائل، ان کے حقوق اور ان کے بارے میں شریعت نے جو وصیت فرمائی ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھا جائے، اچھا برتاؤ کیا جائے اور ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے، یہ اس میں بہت نمایاں مضمون ہے۔ اور بھی مضامین اس کے اندر ہیں، لیکن یہ مضمون اس کے اندر بہت نمایاں ہے کہ یہی اس کے شروع میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے اور ان کے حقوق کو اللہ تعالیٰ نے تحفظ دیا ہے۔ اور یہ سورۃ النساء الطولہ، لمبی صورت ہے۔ سورۃ النساء، عورتوں کے حقوق اس میں بیان کیے گئے ہیں، یہ لمبی صورت ہے۔ اور سورۃ النساء القصریٰ جو ہے وہ طولہ کے مقابلے میں قصریٰ وہ سورۃ الطلاق ہے جو 28ویں پارے میں ہے، اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے عورتوں کے حقوق بیان فرمائے ہیں۔ اور ویسے عورتوں کے حقوق اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں بھی بیان فرمائے ہیں، لیکن یہ صورت جو ہے خاص طور پر اس میں معاشرے کے جو کمزور اور ایسے افراد ہیں جو اپنا حق نہیں لے سکتے، اللہ رب العزت نے ان کے حقوق کو تحفظ دیا ہے اور ان کے حقوق بیان فرمائے ہیں۔ اور حقوق کی ادائیگی کے لیے جو سب سے مؤثر چیز ہے اس کی اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر بار بار تاکید فرمائی ہے۔ ادائیگی حقوق کے لیے سب سے مؤثر چیز کیا ہے؟ اللہ کا خوف، تقوی اللہ، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا شعور اور احساس، یہ انسان کے اندر ہو تو انسان حق ادا کرتا ہے۔ وگرنہ جو قانون اور ضابطے ہوتے ہیں تو انسان ان کی توجیہ بھی کر لیتا ہے اور ان کی تعریف بھی کر لیتا ہے اور ان کو ادھر ادھر موڑ کے جو چاہے مطلب نکال لیتا ہے اور وکیل کھڑے کر کے قانون کو کچھ کا کچھ بنا لیتا ہے۔ لیکن اگر اللہ رب العزت کا خوف ہو تو پھر انسان اللہ سے ڈر کر حق ادا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور زندگی کے اندر خاص طور پر جو یتیم ہوتے ہیں، جو بیچارے اپنی بات بھی نہیں کہہ سکتے، بالکل چھوٹے ہوتے ہیں یا تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کا کوئی احساس اور شعور بیدار ہو جاتا ہے، لیکن ان کے پاس قوت نہیں ہوتی، تو ان کا حق ادا کرنا، اور جب کہ وہ آپ کے تصرف میں ہیں اور آپ کے تسلط میں ہیں اور آپ اس کے اوپر جو ہے نا غلبہ رکھتے ہیں، سلطنت رکھتے ہیں، سلطان تسلط رکھتے ہیں، تو وہ بیچارہ کہاں جائے گا؟ تو اس وقت تو کوئی قانون بھی نہیں ہے، کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے، کوئی ٹوکنے روکنے والا بھی نہیں ہے، تو اللہ رب العزت کا خوف ہی ہے جو انسان کو اس بات کے اوپر تیار کرے گا کہ انسان اس کی حق تلفی نہ کرے اور اس کے ساتھ زیادتی نہ کرے۔ اسی طرح خواتین کا معاملہ ہے کہ جس کے ساتھ انسان نے زندگی گزارنی ہے اور وہ انسان کے ساتھ بالکل اسی طرح ہے جیسے جسم کا حصہ ہوتا ہے۔ مرد عورت آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہی ہوتے ہیں، بعضکم من بعض، اللہ رب العزت نے فرمایا تم ایک دوسرے کا حصہ ہو، اور ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بالکل یہ چولی دامن کی بات ہے، بلکہ جسم و روح کی بات ہوتی ہے کہ
ایک دوسرے کے لیے ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے جسم اور جان کا تعلق ہے، ایسے ہی ایک دوسرے کے ساتھ ان کا بھی تعلق ہوتا ہے۔ تو ان کے ساتھ حسن معاشرت اور ان کی حقوق کی پاسداری اور اس کا تحفظ، یہ اللہ کے خوف سے ہی صحیح معنوں میں ہو سکتا ہے، وگرنہ کوئی ایسا انسان کے پاس ذریعہ نہیں ہے۔ کیمرہ لگا لیں آپ کسی کو اوپر مقرر کر دیں، اس کو تحفظ نہیں دیا جا سکتا۔ تو تقوی اللہ جو ہے یہی سب سے بڑی چیز ہے جس کے ساتھ حقوق کا تحفظ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس لیے اس صورت کے اندر بار بار اللہ کے تقوی کی تلقین فرمائی ہے اور ان کے حقوق کو تحفظ دیا ہے۔ اور جیسے اشارہ ہوا تھا پچھلی مجلس میں اس بات کی طرف کہ یہ معاشرے کی تشکیل اور اس کی تنظیم اور اس کی تعمیر کے سلسلے میں بہت ہی بنیادی حیثیت رکھنے والی صورت ہے۔ جن صورتوں کے ساتھ اسلامی معاشرے کے خد و خال اور اس کی اقدار واضح ہوتی ہیں، ان صورتوں میں بنیادی صورت یہ ہے، اور اسی طرح سورۃ النور ہے، اور اسی طرح سورۃ الحجرات ہے۔ ان صورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے جو اسلامی انسانی معاشرہ ہے، یعنی ان مسلمانوں کا معاشرہ جو انسانیت کی معراج تک اپنے آپ کو لے کے جانا چاہتے ہیں، اس معاشرے کی اللہ رب العزت نے تشکیل اور تنظیم ان صورتوں کے اندر فرمائی ہے۔ سورۃ النساء ہے اور سورۃ النور ہے، اور اسی طرح سورۃ الحجرات ہے۔ سورۃ الاحزاب کی بھی آیات اس کے متعلق ہیں، اور ویسے تو اور بھی بہت سارے مقامات پر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، بیان فرمایا ہے اور احکامات اور توجیہات ذکر فرمائی ہیں، لیکن یہ صورتیں خاص طور پر ہیں ہی اس مقصد کے لیے کہ اسلامی معاشرے کی تشکیل کیسے ہوتی ہے اور اس کو کن خطوط اور کن بنیادوں کے اوپر اللہ رب العزت استوار کرنا چاہتے ہیں، اور وہ کس طرح صحیح اسلامی معاشرہ بن سکتا ہے، ان ہدایات کی روشنی میں جو ان صورتوں کے اندر دی گئی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے اندر ایک تو جو خاندان ہے، جو معاشرے کی پہلی اکائی ہے، خاندان، ایک گھرانہ، اور ایک وہ بنیادی یونٹ یا بنیادی اکائی جس سے معاشرہ پھر ایک سے دو اور دو سے چار اور پھر معاشرہ وجود میں آتا ہے، سوسائٹی وجود میں آتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو میاں اور بیوی اس سے شروع کیا ہے، اور پہلی جو انسانی اکائی تھی وہ یہی تھی۔ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مٹی سے ان کا مادہ اللہ رب العزت نے جمع فرمایا فرشتوں کو کہہ کر کہ مختلف جگہ کی مٹی لے کے آؤ، کالی بھی، پیلی بھی، سرخ بھی، سفید بھی، سبز بھی، مٹی کے رنگ ہوتے ہیں نا، یہ سارے رنگ انہوں نے اکٹھے کیے، اور اس سے آدم علیہ السلام کا خمیر اٹھایا گیا، اور یہ رنگ ان کی اولاد کے اندر موجود ہے، یہ رنگ ان کی اولاد کے اندر موجود ہے۔ تو مادہ ان کا مٹی تھی، اور اللہ رب العزت نے اس کی تخلیق فرمائی۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، یہاں بھی اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور سورۃ الاعراف میں بھی اللہ رب العزت نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ منہا، اس میں سے اللہ رب العزت نے اس کا جوڑا بنایا۔ خلقکم من نفس واحدۃ، اللہ رب العزت نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، یعنی نوع انسانی کا آغاز جو ہوا ہے وہ ایک جان سے ہوا ہے، اور وہ ہے آدم علیہ السلام۔ اور کس طرح ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان سے ان کا جوڑا بنا دیا۔ اور کچھ لوگوں کا جو یہ خیال ہے کہ آدم علیہ السلام کا وجود الگ سے بنایا گیا، اور اسی طرح حوا علیہ السلام ہماری اماں جان کا وجود الگ سے بنایا گیا، یہ بات ان کی کسی دلیل کے اوپر مبنی نہیں ہے، یہ صرف استبعاد ہے کہ کیسے اللہ رب العزت نے اس سے ان کا جوڑا بنایا۔ لیکن جو قرآن مجید کے
الفاظ ہیں، من جو ہے تبعیض کے لیے ہوتا ہے، اور بعضکم من بعض، جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، کیسے ہے یہ آیت جو پچھلی صورت میں ہم نے پڑھی ہے، لا یضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض، من ذکر او انثی بعضکم من بعض۔ اب بیٹے اور بیٹیاں، مرد اور عورت، بعضکم من بعض، سارے باپ اور ماں سے پیدا ہوتے ہیں، باپ کا بھی حصہ ہے، ماں کا بھی حصہ ہے، اور اللہ رب العزت نے جو پہلا انسان بنایا ہے وہ بھی مٹی سے بنایا ہے، اور اسی سے ہی اللہ رب العزت نے اس کا جوڑا بنا کر ان دونوں کو آپس میں اس طرح جوڑ دیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے جوڑا اور ایک دوسرے کو مکمل کرنے والے ہیں۔ جو ایک میں خلا ہے دوسرا اس کو پورا کرتا ہے، اور جو دوسرے میں کمی ہے یہ اس کی تکمیل کرتا ہے۔ دونوں کو اللہ رب العزت نے جوڑ دیا ہے، اور جوڑا اس طریقے سے نہیں ہے کہ ان کے درمیان میں کوئی تضاد ہو، بلکہ توافق اور تعالف اور تناسب کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان کو جوڑا ہے، اور آپس میں اللہ رب العزت نے کشش بھی رکھی ہے، آپس میں مرد کی کشش رکھی ہے عورت کے اندر، اور عورت کی کشش رکھی ہے مرد کے اندر۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی طرف کشش رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کی طرف رجحان اور میلان رکھتے ہیں اور جڑتے ہیں، اور پوری انسانی اکائی وجود میں آتی ہے۔ تو خالق منہا زوجہا، یہ اللہ کی کمال حکمت ہے، اور اللہ رب العزت کی یہ علم اور قدرت کا ظہور ہے کہ اللہ رب العزت نے اس طرح انسان کو جوڑا بنایا ہے، اور دوسری مخلوقات کو بھی اللہ رب العزت نے اسی طرح جوڑا بنایا ہے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ تو یہ جو زوجیت والا معاملہ ہے، یہ اللہ رب العزت نے احدیت جو ہے وہ اپنی ذات کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ الواحد الاحد، الہکم الہ واحد قل هو اللہ احد، احدیت ایک جو ہے وہ صرف اللہ ہے، وطر، اور باقی جو ہے وہ ہر چیز جو ہے اللہ رب العزت نے جوڑا بنائی ہوئی ہے۔ تو یہ جو اکائی ہے، مرد اور عورت سے خاندان بنتا ہے، اور پھر آگے اولاد، اور پھر کنبہ اور قبیلہ، اور اس طرح جو ہے نا پوری سوسائٹی وجود میں آتی ہے۔ تو اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو اس کو منظم فرمایا ہے نا، وہ ایک کو بالادستی عطا فرمائی ہے اور دوسرے کو اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے اس کا ماتحت بنا کر۔ دونوں ایک دوسرے کے برابر نہیں ہیں، انسانیت میں تو دونوں برابر ہیں، دونوں انسان ہیں، لیکن زندگی کے اندر ایک کو اللہ رب العزت نے قوام بنایا ہے، اور ایک کو اللہ رب العزت نے محکوم بنایا ہے، ایک کو اللہ رب العزت نے محکوم بنایا ہے۔ پیچھے بھی گزر چکا سورۃ البقرہ کے اندر بھی، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ ان کے بھی حقوق ہیں اور ان کی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، ان کے لیے حقوق بھی ہیں اور ان کے اوپر ذمہ داریاں بھی ہیں۔ اور وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ان کے اوپر ایک درجہ فوقیت حاصل ہے۔ اور اس صورت میں یہ بیان فرمایا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، تو اللہ رب العزت نے زندگی کے سکون کے لیے یہ خاتون کا جوڑا انسان کے لیے، مرد کے لیے بنایا ہے، اور مرد کی ذمہ داریاں اللہ رب العزت نے زیادہ رکھی ہوئی ہیں، اور اس کو ان ذمہ داریوں کے لیے اللہ رب العزت نے جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں بھی عطا فرمائی ہیں۔ اور جو خاتون کی ذمہ داری ہے، ولادت اور بچوں کی تربیت اور بچوں کی دیکھ بھال، شفقت، رافت، حنان، اور یعنی جو ہے نا مامتا کا جذبہ، یہ اللہ رب العزت نے عورتوں کے اندر رکھا ہوا ہے، مردوں کے اندر یہ چیز نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا یہ میدان ہے۔ تو اللہ رب العزت نے تقسیم فرمائی ہوئی ہے، جو میدان ہے اس کے لحاظ سے انسان کو صلاحیتیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہیں۔ تو جب ان چیزوں کو ان حدود کے اندر نہیں رکھا جاتا اور ان احکام اور ہدایات کا تابع نہیں کیا جاتا جو اللہ رب العزت نے عطا فرمائے ہیں، تو پھر معاشرہ بکھر جاتا ہے، معاشرہ ٹوٹ جاتا ہے۔ گھر ٹوٹا، معاشرہ برباد ہو گیا، ابتری پھیل گئی، اور پھر نہ نکاح کا تقدس رہتا ہے اور نہ رشتوں کا تقدس رہتا ہے، رشتے بھی نہیں رہتے اور نکاح کا جو تعلق ہے یہ بھی نہیں رہتا۔ اس لیے طلاق کی شرح بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور نبھتے نہیں ہیں۔ اب یہ کیا ہے اس کا نام، یہ جو بڑا بل گیٹس کتنے سالوں کے بعد اس کی علیحدگی ہو گئی، حالانکہ پیسے کی کمی ہے،
میرا خیال ہے دنیا کے سب سے زیادہ پیسے رکھنے والا وہی آدمی ہے، لیکن نبھا نہیں ہو سکا، علیحدگی ہو گئی۔ تو حالانکہ ہوتا کیا ہے، جب انسان کی عمر جو ہے ڈھل جاتی ہے اور انسان عمر میں آگے بڑھ جاتا ہے، تو پھر یہ جو رشتہ ہے میاں بیوی کا، اس کے اندر اور زیادہ پختگی آ جاتی ہے، اور زیادہ ایک دوسرے کا وہ جنسی تسکین کا سامان تو نہیں رہتا، لیکن نفسیاتی تعلق اور لگاؤ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑھ جاتا ہے۔ اس سلسلے میں نا میں سفارش کروں گا کہ آپ نا مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا ہے نا اس آیت کی تفسیر میں، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اس آیت کی تفسیر میں جو انہوں نے لکھا وہ پڑھنے والا ہے، وہ پڑھے، اور اس سے انسان کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے کس طرح انسان کو جوڑا ہے۔ اور یہ جب نکاح کا وہ تعلق نہیں رہتا جو کہ مقدس تعلق ہے، اور وہ جذبات نہیں ہوتے ایک دوسرے کے لیے وفا کے اور احترام کے، اور ایک دوسرے کے ساتھ مودتاً و رحمہ، پیار اور محبت کے، اور شفقت اور رافت کے، تو پھر یہ رشتہ جو ہے بس ایسا ہی ہے کہ جب چاہا اس کو توڑ دیا۔ تو یہ مسلمانوں کے اندر بھی یہ کمزوری آ گئی ہے، اور اسی تہذیب کا یہ اثر ہے، اسی تہذیب کا یہ اثر ہے، لیکن مسلمانوں میں نسبت ابھی تک کم ہے۔ لیکن یہ دن بدن جو ہے نا، جیسے جیسے یہ تعلیم عام ہو رہی ہے اور اس تعلیم کے ساتھ اس کے اثرات بھی آ رہے ہیں یونیورسٹیوں کالجوں کے اندر، تو گھروں کا اب نبھا جو ہے نا وہ کمزور پڑتا جا رہا ہے۔ لوگ بار بار کہتے ہیں کہ یہ شادی کرتے ہیں لیکن نبھتی نہیں، تھوڑی دیر کے بعد علیحدگی ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ پسند کی شادیاں، بڑا ایک دوسرے کو چاہنے والے اور ایک دوسرے کے ساتھ لگاؤ رکھنے والے اکٹھے ہوتے ہیں لیکن چل نہیں سکتے، تھوڑی دیر کے بعد علیحدہ ہو جاتے ہیں، جدا ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حدود اور وہ ہدایات جو اللہ رب العزت نے قائم کی ہیں اور عطا فرمائی ہیں ہدایات، ان کا لحاظ نہیں کیا جاتا۔ صرف جذباتی اور صرف جو ہے ایک جسمانی تعلق کی حد تک یہ بات ہو، اس کے پیچھے وہ دینی روح نہ ہو، وہ انسانی جذبات نہ ہوں اور وہ احساسات نہ ہوں، تو پھر یہ رشتے جو ہے نا وہ قائم نہیں رہتے، نبھتے نہیں، یہ رشتے چلتے نہیں۔ تو اس صورت کے اندر خاص طور پر گھر کا معاملہ، خاندان کا معاملہ اور بچوں کا معاملہ، اور بچوں کے حقوق اور خاندان کے اندر جو مالی حقوق ہیں اور جو ایک دوسرے کے ساتھ اچھے برتاؤ کے حقوق ہیں، وہ اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں۔ تو اس لیے یہ صورت جو ہے عنوان کے لحاظ سے بھی یہ سورۃ النساء اس کا نام ہے۔ اور خاندان کے اندر تو مرد کی بالادستی اللہ رب العزت نے قائم فرمائی ہے، اور عورتوں کے بارے میں کیا کہا ہے؟ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ ایک تو فضل اللہ بعضهم علی بعض، کچھ چیزیں عورت کے اندر زیادہ ہیں، صبر، تحمل، قربانی، برداشت کرنا، بچے کی نگہداشت کرنا، بچے کی ضروریات کا لحاظ کرنا، اور اس کے لیے جتنا اس کے اندر قربانی کا جذبہ ہوتا ہے اتنا مرد کے اندر نہیں ہو سکتا، مرد کے اندر اتنا جذبہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے اس کو یہ چیز عطا فرمائی۔ بیماری کے اندر بچے کو دیکھنا، بچے کے آرام کا خیال کرنا، اس کے خوراک کا لحاظ کرنا، اور جیسے بھی حالات ہوں اس کے لیے اس کے دل میں یہ ہوتی ہے کہ میں اس کو دے دوں، اپنے آپ کو پیچھے کر لیتی ہے۔ اور جیسا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے نا کہ انہوں نے کھجور جو ہے نا وہ دی تو آدھی کھجور بیٹی کو دے دی، اس نے مانگی دوسری بھی اس کو دے دی۔ تو ایسے ہی کرتی ہیں مائیں، خود بھوکی رہ لیتی ہیں اور بچوں کو کھلا دیتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اندر یہ چیز زیادہ رکھی ہوئی ہے، اور مرد کے اندر جسمانی صلاحیت زیادہ ہے، حوصلہ زیادہ ہے، اور باہر نکل کے مشقت کرنے کا جذبہ زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ چیز مردوں میں زیادہ رکھی ہوئی ہے۔ ما فضل اللہ بعضهم علی بعض، جسمانی اعتبار سے بھی فرق ہے، اور وبما انفقوا من اموالهم، مالی ذمہ داریاں بھی مرد کے اوپر زیادہ ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو قوام بنایا، حاکم بنایا، سربراہ بنایا ہے، اور اس کو صاحب الامر بنایا ہے۔ اور خاتون کو کیا کہا ہے؟ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، تو وہ فرما بردار ہوتی ہے۔ قنوت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فرما برداری۔
فالصالحات قانتات، بات ماننے والی ہوتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر النساء الموافقۃ المواتیۃ، بہترین عورت جو ہوتی ہے الموافقۃ، موافقت کرنے والی۔ واقع ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ چلے، جڑا رہے، موافقت، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے چلے۔ توفیق کیا ہوتا ہے؟ یوفق اللہ بینہما، یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر وہ اصلاح چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں، جوڑ دیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ وفاق کا معنی ملانا ہی ہوتا ہے نا۔ وفاقی نظام حکومت کیا ہوتا ہے؟ وفاقی نظام حکومت تو یہ ہوتا ہے کہ مرکز کے ساتھ سارے جڑے ہوئے، مرکز کے ساتھ سارے جڑے ہوئے، تو آپس میں جوڑ اللہ رب العزت نے پیدا کی ہے۔ تو الموافقہ، جڑنے والی، جڑ کے رہنے والی، ساتھ چلنے والی، اور المواتیہ، مواتات کیا ہوتا ہے؟ ساتھ دینے والی، اور ہر چیز کے اندر اس کے ساتھ برابر ہو جانے والی۔ آتا یو آتی، اسی سے ہے نا مواتات۔ تو یعنی وہ جو کچھ ہے وہ دینے والی ہوتی ہے، دینے والی ہوتی ہے المواتیہ، وہ دیتا ہے اور یہ بھی دیتی ہے۔ یعنی وہ کوئی بات کہتا ہے تو یہ اس کو مان لیتی ہے، وہ کوئی چیز دیتا ہے تو اسے قبول کر لیتی ہے۔ تو خیر النساء الموافقۃ المواتیۃ۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اس خاندان کی بنیاد ہے۔ جو اس سورت کی پہلی آیت ہے یہ ان آیات میں سے ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبۃ الحاجہ کا ایک حصہ ہے۔ 3 آیتیں جو تقوی والی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یہ تقوی کے معاملے میں سب سے جامع آیت ہے۔ اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کا حصہ ہے۔ ہر خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے۔ اور یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ تو اس میں اللہ رب العزت کے تقوی کی تلقین ہے، اور جیسے میں نے اس دن ذکر کیا تھا کہ اتقوا اللہ اور اعبدوا اللہ، یہ دونوں ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں۔ کہیں اعبدوا اللہ آیا ہے، کہیں اتقوا اللہ آیا ہے۔ نبیوں کی دعوت کا نقطہ ہے مرکزہ جو ہے، یعنی وہ نقطہ جس کے اندر ساری چیزیں سمٹ کے آ جاتی ہیں، اعبدوا اللہ کے اندر بھی آ جاتی ہیں اور اتقوا اللہ کے اندر بھی آ جاتی ہیں۔ اور اتقوا اللہ کیا ہے؟ فعل المامور و ترک المحظور، جو حکم ہے اسے پورا کرنا اور جس سے روک دیا اس سے باز رہنا۔ علی نور من اللہ، اللہ کی روشنی کے مطابق، جیسے اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ نے جیسے حکم دیا ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے اور اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے۔ فعل الامر ترک المحظور، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اس کی پابندی کرنا اللہ کے غضب سے اور اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے۔ تو اس کا نام تقویٰ ہے، پورا دین اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اور اعبدوا اللہ کے اندر بھی یہی ہے، اللہ رب العزت کی تواضع، تذلل اور خضوع کے ساتھ بندگی اور پرستش کرنا اور اس کی فرما برداری کرنا، اس کے اندر بھی یہ چیز آ جاتی ہے۔ تو یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ، اللہ رب العزت کا تقویٰ اختیار کرنا ہے اس لیے کہ وہ ہمارا خالق ہے، رب ہے، خالق ہے، موجد ہے اور پروردگار ہے، پالنہار ہے، اور اللہ رب العزت ہمارا بادشاہ ہے۔ خلقکم من نفس واحدۃ، تو ایک تو انسانیت کی وحدت، خالق ایک ہے، اور دوسری انسانیت کی وحدت، خلقکم من نفس واحدۃ، ایک جان سے اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو پیدا کیا، اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور اسی جوڑے سے سارے انسان پیدا ہوئے۔ رب ایک اور ماں اور باپ ایک، اور جس سے انسانی نسل کا آغاز ہوا ہے وہ بھی ایک ذات ہے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو وحدت انسانیت، وحدت ربوبیت اور وحدت جو ہے نا انسانیت، ایک انسان سے سارے انسان جو ہے نا وہ آگے بڑھے ہیں۔ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور پھر واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، اس اللہ سے ڈرو الذی تساءلون به، جس کا واسطہ دے کر سوال کرتے ہو، اللہ واسطے یہ کام کرتے ہیں، اللہ واسطے ایسے نہ کرو۔ تو اللہ کا واسطہ دے کر انسان کسی سے کوئی سوال کرتا ہے، کسی سے کوئی مطالبہ کرتا ہے کہ اللہ کے لیے یہ کام کر دو، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا حق بہت زیادہ ہے، اللہ کا حق ہمارے اوپر بہت زیادہ ہے، اللہ رب العزت کا حق سب سے زیادہ ہے۔ والارحام، اور ارحام کو قطع کرنے سے بھی ڈرو، انہیں ضائع کرنے اور توڑنے سے بھی ڈرو۔ انہوں نے معنی کیا اتقوا الارحام ان تقطعوها، یعنی اس کا عطف جو ہے
واتقوا اللہ کے اوپر ہے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اس اللہ سے تساءلون بہ جس کا واسطہ دے کر تم آپس میں ایک دوسرے سے مانگتے ہو۔ جب کوئی موقع ہوتا ہے تو پھر آخر میں جا کے کیا کہتے ہو؟ یار اللہ واسطے ایسے کر دو۔ تو والارحام، اور ارحام کو کاٹنے سے، رحم جو ہے یہ وہ رشتہ ہے جس کے ساتھ انسان ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے تو اللہ رب العزت نے ان کا جوڑا بنا دیا، وہ جوڑا ان کے جسم کا حصہ تھا، ان کے جسم کا حصہ تھا، جیسا کہ روایات سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ اور خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاها، تو خلقت من ضلع، عورت جو ہے ضلع سے پیدا کی گئی ہے، یعنی پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو سے ان کا جوڑا اللہ رب العزت نے بنایا، تو وہ بھی ان کے جسم کا حصہ ہو گیا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ماں کے اندر جو سسٹم رکھا ہوا ہے، وہ جسم کا وہ حصہ جہاں بچے کی پرورش ہوتی ہے، رحم، تو وہ رحم جو ہے، اس کا یہ لفظ جو ہے اللہ رب العزت کے نام رحمان سے نکلا ہے، اللہ کے نام رحمان اور رحیم سے رحم نکلا ہے۔ اللہ رب العزت نے رحم جو ہے، عربی زبان کے اندر رحم جو ہے یہ جہاں انسان کی پرورش ہوتی ہے، بڑھت ہوتی ہے، اس کا نام جو ہے اپنے نام سے نکالا ہے۔ اور جیسا کہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ بنا تو دیا اس کو، اور پھر اس رحم نے اللہ رب العزت کے عرش کا پایا پکڑ لیا، اور اس نے اللہ رب العزت سے سوال کیا کہ یا اللہ تو نے مجھے بنایا ہے، یعنی یہ رشتہ تو نے بنایا ہے اور اس جگہ کے ساتھ لوگوں کو آپس میں جوڑ دیا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اور پھر ان کا آپس میں بھی تعلق ہوتا ہے، خونی تعلق ہوتا ہے، تو لوگ میرے اس رشتے کو قائم نہیں رکھیں گے، اس کا پامال اس کو نبھائیں گے نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پھر میں اقطع من قطع کی و اصل من وصل کی، اللہ رب العزت نے اسے کہا کہ جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑے رکھوں گا، اور جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹ کے رکھ دوں گا۔ تو رحم جو ہے اس کا تعلق اللہ کے نام کے ساتھ ہے، رحمت کے ساتھ، رحمان کے ساتھ، رحیم کے ساتھ، اور اسی لیے ماں کا تعلق اپنی اولاد کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو ماں کے تعلق سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے والے ہوتے ہیں، اور ماں کے تعلق سے ہی انسان باپ کے ساتھ بھی جڑتا ہے، ماں کے تعلق سے ہی انسان باپ کے ساتھ جڑتا ہے نا۔ ماں جو ہے وہ باپ کے ساتھ جوڑتی ہے، باپ کا ہوینا اور ماں کا بویزہ ملتے ہیں، وہ پرورش پاتے ہیں، اور پھر دونوں مل کر اس کی جو ہے نا وہ کفالت اور اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے نا ماں ذریعہ بنتی ہے باپ کے ساتھ جوڑنے کا، تو اس لیے ماں کا حق اللہ رب العزت نے زیادہ رکھا ہوا ہے۔ تو رحم یہ جو رشتہ ہے، اس کا شریعت نے بڑا صلہ رحمی کا حکم دیا ہے اور بہت زیادہ اس کی تاکید فرمائی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا يدخل الجنت قاطع رحم، جو قطع رحمی کرنے والا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، شرک کرنے والا بھی جنت میں نہیں جائے گا، اور تکبر کرنے والا بھی جنت میں نہیں جائے گا، اسی طرح ماں باپ کا نافرمان بھی جنت میں نہیں جائے گا، اور اسی طرح قطع رحمی کرنے والا بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو والارحام یعنی رحم سے بچو کہ اس کو تم کاٹ دو اور اس کو توڑ دو اور اس کو پامال کر دو۔ فالا سیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنهم اللہ فاصمهم واعمی ابصارهم۔ تو زمین کے اندر فساد مچانا اور قطع رحمی کرنا، رشتے ناتوں کو پامال کر دینا، یہ ایسی چیز ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی لعنت کا مستحق بناتی ہے، اور اس کے ساتھ انسان بہرا اور اندھا ہو جاتا ہے۔ اولئک الذین لعنهم اللہ فاصمهم واعمی ابصارهم، اندھا بہرا ہو جاتا ہے انسان۔ یہ چیز ایسی ہے، انسان کو سنگ دل بنا دیتی ہے، پھر اسے کوئی چیز کا خیال نہیں ہوتا۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ اس کو کبائر میں سے شمار کیا ہے، کبائر میں یہ چیز آتی ہے۔ تو یہاں اس کا ذکر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۔ اب اللہ رب العزت سے ڈر کر اللہ کا حکم پورا کرنا، کوئی کہاں تک کسی کے ساتھ دے رکھتا ہے؟ ایک وقت آتا ہے کہ جب انسان کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا، تو کون ہوتا ہے؟ اللہ تمہارے ساتھ، وَهُوَ مَعَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۔ اللہ کا مراقبہ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کی نگرانی میں ہوں، لکھا ہوتا ہے نا
کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو انسان محتاط ہو جاتا ہے کہ میری تصویر آ رہی ہے اور پتہ چل جائے گا، اور سامنے پھر وہ جو کیمرے سے ریکارڈ آ جائے گا اور پتہ چل جائے گا کہ اس نے یہ کچھ کیا ہے۔ انسان نہیں کرتا۔ تو اللہ رب العزت دیکھ بھی رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے نظام بھی بنایا ہوا ہے کہ انسان کی پوری زندگی کی تمام مصروفیات جو ہے نا وہ ریکارڈ ہو رہی ہیں، آواز بھی ریکارڈ ہو رہی ہے، عمل بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، اور صرف اس ریل کے اندر ہی ریکارڈ نہیں ہو رہا جسے چلا کے دوبارہ سامنے انسان کے کر دیا جائے گا، بلکہ یہ آسمان اور زمین بھی ریکارڈ کر رہے ہیں، آسمان اور زمین بھی ہر چیز کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اور یہ بھی گواہی دیں گے، یہ بھی گواہی دیں گے۔ اور وہ جو اللہ رب العزت کا نظام ہے وہ بھی ریکارڈنگ کر رہا ہے، زمین و آسمان میں بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور اس جسم کے اوپر بھی ہر چیز نقش ہو رہی ہے۔ جو کچھ ہم کر رہے ہیں نا، یہ جسم بھی اس کو محفوظ کر رہا ہے، اس نے بھی ہر چیز اگل دینی ہے۔ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون۔ تو یہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یہ جو چیز ہے یہ انسان کو اصل برائی سے بچانے والی چیز ہے، یہ اصل برائی سے بچانے والی چیز، ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ تو انسان کو اس چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس کا اللہ کا مراقبہ کرنا اور اللہ رب العزت کے بارے میں ہر وقت جو ہے انسان کا اس طرح حساس رہنا کہ میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے میں نے جا کے جواب دینا ہے۔ تو پھر انسان جو ہے وہ حقوق کی پاسداری بھی کرتا ہے اور اوامر کی بھی پابندی کرتا ہے اور نواہی سے بھی اجتناب کرتا ہے۔ تو یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کا حصہ ہوتی تھی، جس خطبہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیتیں جمع کرتے تھے۔ اور تیسری آیت جو ہے وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ تو سچی بات یہ ہے کہ یہ آیتیں ہی انسان سمجھ لے تو یہی سب سے بڑا واعظ ہے، زندگی کا سب سے بڑا واعظ تو یہی ہے، اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ پورا دین اس کے اندر آ جاتا ہے، معاشرت اس کے اندر آ جاتی ہے، حکومت اس کے اندر آ جاتی ہے، معاملات اس کے اندر آ جاتے ہیں، انفرادی زندگی اس کے اندر آ جاتی ہے، اجتماعی زندگی اس کے اندر آ جاتی ہے۔ یہ قرآن کی جامعیت ہے اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب اور اختیار کا شاہکار ہے کہ آپ اپنے واعظ کے اندر ان چیزوں کو شامل کرتے تھے۔ جو پہلی چیزیں ہیں وہ بھی بہت جامع ہیں، اور یہ جو ہیں تو اس لیے نا خطبۃ الحاجہ کی شرح بھی پڑھنی چاہیے۔ یہ ہم پڑھتے ہیں نا، اس کو سمجھنا بھی چاہیے اور اس کو جاننا بھی چاہیے کہ اس کے اندر ہم کیا کہتے ہیں اور کس چیز کا ہمیں استحضار کرنا چاہیے۔